بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے دیکھنے سننے اور چاہنے والے حاضرین و ناظرین کو میرا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان تاریخ کے ایسے نوجوانوں کی یاد۔ اگر آپ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو آپ کے اندر ایک جنون، ایک ولولہ، ایک جذبہ جنم لیتا ہے کہ انسان کی سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ تاریخ جن کو محمد بن قاسم کے نام سے یاد کرتی ہے، تاریخ میں جن کا نام طارق بن زیاد لکھا جاتا ہے، تاریخ میں جن کا نام خالد بن ولید لکھا جاتا ہے۔ آج میں کہانی اس سپاہی کی سنانے جا رہا ہوں جو محمد بن قاسم کی فوج کا سپاہی تھا، جس کا نام محمد اسلم تھا۔ ایک ایسا بہادر اور ناڈر نوجوان تھا جس کے اندر کامیابی نے جنم لیا، جس کے اندر جرأت اور جذبہ اس قدر تھا، جذبہ ایمانی اس قدر تھا کہ انسان کی سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ جب وہ سمنی نامی شخص کی قید میں آیا، بہت سے باقی اسلامی فوج کے نوجوان بھی اس کی قید میں تھے، وہ بھی اس کی قید میں تھا، لیکن جب مسلمانوں کے لشکر نے چڑھائی کی ان کو چھڑانے کے لیے، اس قید سے چھٹکارا دلانے کے لیے مسلمانوں کے لشکر نے چڑھائی کی اس کی جانب۔ مسلمانوں کا لشکر بڑھ رہا تھا کہ انہیں یہ خبر مل گئی کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے ان کو بچانے کے لیے۔ یہ خبر ان کو سنائی آ کے ان کے محافظ جو ان کی جیل کے باہر کھڑا تھا، جس کا نام ابی تھا، وہ نوجوان جس نے آ کے ان کو یہ خبر سنائی، سمنی کو جب یہ پتا چلا، اس شخص کو جب یہ پتا چلا تو وہ آیا ان کو قتل کرنے کی ارادے سے۔ اس نے آ کے ان کو بتایا کہ آج تمہارا لشکر تمہیں چھڑانے کے لیے آ رہا ہے، لیکن وہ بیوقوف ہیں، وہ انجان ہیں کہ میں آج تم کو قتل کر دوں گا۔ وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ میں آج ان کو قتل کر دوں گا۔ جو زید بولا کہ یہ تمہاری گمراہی ہے، یہ ان الفاظ کا مفہوم ہے کہ یہ تمہاری گمراہی ہے، تم ہمیں اپنے پاس رکھ لو، شاید اگر جنگ میں اونچ نیچ ہو جائے تو تمہیں ہم بطور سود استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس نے کیسا کہا لگایا اور ہنس پڑا۔ مختصراً یہ کہ میں بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ جب اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جو عورتیں اور ان کے بچے جو ہیں، سب سے پہلے ان بچوں کو قتل کیا جائے جو ان کی قید میں مسلمانوں کے بچے ہیں، ان پر سب سے پہلے حملہ کیا جائے۔ جب وہ فوج ان بچوں کی طرف بڑھ رہی تھی، وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی، ایک درد انگیز منظر، ایک فکر انگیز منظر مسلمانوں کے سامنے تھا۔ وہ مائیں جن سے بچے جدا ہو رہے تھے ہمیشہ کے لیے۔ وہ تابش نے لکھا تھا نا کہ مدتیں گزر گئی میری ماں سوئی نہیں، تابش میں نے ایک بار رات کو اٹھ کے کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ ماؤں کے کلیجے باہر نکل رہے تھے۔ ایک کم سی عورت بولی، مسلمانوں کی عورتوں آج تمہارے امتحان کا وقت قریب آ گیا ہے، کہیں تم لڑکھڑا نہ جاؤ، اپنے بچوں کو اسلام کی راہ میں دے دو، اپنے بچوں کے خون سے اسلام کے درخت کو سینچو، آج ان کو اپنی اسلام کی راہ میں اپنے خون کو نذرانہ دینے دو۔ وہ ماؤں سے جدا ہو کر بچے کھڑے تھے صف میں قتل ہونے کے لیے۔ وہ فوج کا ایک سپاہی کھڑے تھے، وہ فوج کے تمام سپاہی وہاں پر۔ وہی محمد اسلم جس کے اندر جنون تھا، جس کے اندر وہ طاقت تھی، جس کے اندر وہ اہمیت تھی، جس کے اندر وہ جذبہ تھا، جس کے اندر وہ ولولہ تھا اپنی قوم کی خاطر، اپنے اسلام کی خاطر، اپنے اسلام کی شمع جلانے کا ایک جذبہ تھا جس کے اندر۔ اس نے ایک سپاہی کو گونسا مارا، وہ چکرا کر گرا، اس نے اس کی تلوار اٹھائی اور خبردار کہہ دیا کہ بچوں کی جانب کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے یہ الفاظ تھے کہ سپاہی سب ڈر گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے سمنی سے کہا کہ اپنی فوج کو پیچھے کر لو، سمنی کا یہ سننا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو پیچھے کر دیا۔ یارو، اس کی بہادری کی مثال سے، اس کی بہادری کی اس واقعات سے، اس کی بہادری کی اس دلیل سے، اس کی بہادری کا جو یہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ عنوان اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے اندر، جس انسان کے اندر جنون جنم لیتا ہے، اس کے اندر طاقت جنم لے لیتی ہے، پھر اس کے سامنے ہر ایک چٹان ریزہ ریزہ ہو کے جاتی ہے، اس کے سامنے وہ طوفان کچھ بھی مانے نہیں رکھتے، وہ انسان بہادر انسان بن جاتا ہے۔ یار وہ محمد اسلم جس نے صرف ایک انسان، ایک سپاہی کو گرایا اور اس کی تلوار اٹھائی اور تمام سپاہیوں کو الرٹ کر دیا کہ مسلمانوں
مسلمانوں کے بچوں کی جانب کوئی نہیں بڑھے گا. یارو اس نوجوان کا جذبہ دیکھو, ایک طرف اتنے سپاہی کھڑے ہیں لیکن ان میں جو بچوں کو قتل کرنے جا رہے ہیں ان ماؤں کے کلیجے باہر آ رہے ہیں, لیکن اس کا جذبہ دیکھو کہ اس نے اتنا سخت غصہ آیا, اس غصے کو اس نے اس طرح شکل دی کہ اس نے سپاہی سے تلوار چھین لی, اس کو گرایا چکرا کر اس سے تلوار چھین لی. اتنے سپاہیوں کے درمیان, اتنے مخالفین کے لشکر کے درمیان اس نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا. ایسے ہی نوجوان ہوتے ہیں, ایسے ہی وہ شیر ہوتے ہیں جو اسلام کی شمع کو روشن کرتے ہیں. یہی وہ نوجوان ہیں جن کے جنون کے آگے طاقتیں بھی بے بس ہوتی ہیں. پاور از نیکسٹ ٹو مڈنس. یہی وہ نوجوان ہیں جن کی جنون کے آگے طاقتیں بے بس ہو جاتی ہیں. یہی وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے خون کے نذرانے دے کر اسلام کے درخت کو سینچا. یہی وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اسلام کے درخت کو روشنیاں بخشیں. دس از دی مین, دس از دی لائن. یہی وہ شیر ہیں, دس از دی لائن. یہی وہ شیر ہیں who lightened the tree of اسلام. یہی وہ نوجوان ہیں, یہی وہ شیر دل انسان ہیں جنہوں نے اسلام کے درخت کو سرسبز و شاداب کیا. والسلام, جزاکم اللہ خیر.